ایک مرتبہ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد النبوی شریف میں قبلہ کی طرف بلغم پڑی دیکھی تو ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ یہ دیکھ کر ایک انصاری صحابیہ اٹھیں اور اسے کھرچ کر صاف کر کے وہاں خوشبو لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسرت آمیز لہجے میں ارشاد فرما ما احسن ھذا، یعنی اس خاتون نے کتنا ہی عمدہ کام کیا ہے۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعۃ المبارک کو مسجد النبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں خوشبو کی دھونی دیا کرتے تھے۔ مسند ابی یعلیٰ جلد پہلی صفحہ نمبر 3 پر یہ حدیث پاک صفحہ نمبر 103 پر یہ حدیث پاک مذکور ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا اور یہ کہ وہ صاف اور خوشبودار رکھی جائیں۔ سنن ابی داؤد جلد اول صفحہ نمبر 197۔ برادران اسلام، معلوم ہوا کہ مسجدیں عود، لوبان، اگربتی وغیرہ سے خوشبودار رکھنا کار ثواب ہے، مگر مسجد میں ایسا دیا سلائی یعنی ماچس کی تیلی نہ جلائیے جس سے بارود کی بدبو نکلتی ہے، کیونکہ مسجد کو بدبو سے بچانا واجب ہے۔ بارود کا بدبودار دھواں اندر نہ آنے پائے، اتنی دور باہر سے لوبان یا اگربتی وغیرہ سلگا کر مسجد میں لائیے۔ اگربتیوں کو کسی بڑے تشت وغیرہ میں رکھنا ضروری ہے تاکہ اس کی راکھ مسجد کے فرش وغیرہ پر نہ گرے۔ اگربتی کے پیکٹ پر اگر جاندار کی تصویر بنی ہو تو اس کو کھرچ ڈالیے۔ مسجد نیز گھروں اور کاروں وغیرہ میں ایئر فریشن سے خوشبو کا چھڑکاؤ مت کیجیے، کیونکہ اس کے کیمیاوی مادے فضا میں پھیل جاتے ہیں اور سانس کے ذریعے پھیپھڑوں میں پہنچ کر نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق ایئر فریشن کے ذریعے استعمال سے جلد کا سرطان یعنی سکن کا سرطان کینسر ہو سکتا ہے۔ جہاں عرف ہو وہاں مسجد کے چندے سے خوشبو سلگانے کی اجازت ہے، اور جہاں عرف نہ ہو وہاں خوشبو کی سراحت کر کے الگ سے چندہ حاصل کریں۔ برادران اسلام، بھوک سے کم کھانے کی عادت بنائیے، یعنی ابھی خواہش باقی ہو کہ ہاتھ روک لیجیے۔ اگر خوب ڈٹ کر کھاتے رہے، وقت بے وقت سیخ کباب، برگر، آلو چھولے، پیزے، آئس کریم، ٹھنڈی بوتلیں وغیرہ پیٹ میں پہنچاتے رہے، پیٹ خراب ہو گیا اور خدا نخواستہ گندہ دہنی یعنی منہ سے بدبو آنے کی بیماری لگ گئی تو سخت امتحان ہو جائے گا، کیونکہ منہ سے بدبو آتی ہو تو مسجد کا داخلہ بھی حرام ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جس وقت منہ سے بدبو آ رہی ہو اس وقت باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں بھی آنا گناہ ہے۔ لہذا پہلے اس بدبو کو دور کرے پھر مسجد میں آئے۔ چونکہ فکر آخرت کی کمی کے باعث لوگوں کی بھاری اکثریت میں کھانے کی حرص زیادہ، اور آج کل ہر طرف فوڈ کلچر کا دورہ ہے، اس وجہ سے ایک تعداد ہے جن کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ مجھے بارہا کا تجربہ ہے، جب کوئی منہ قریب کر کے بات کرتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو کے سبب سانس روکنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات امام و مؤذن کو بھی گندہ دہنی کا مرض ہو جاتا ہے، ایسا ہو تو انہیں فوراً علاج کرنا چاہیے۔ فتاوی رضویہ جلد 7ویں صفحہ نمبر 384 پر ایک مسئلہ موجود ہے کہ منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے، لہذا منہ کا بدبو پہلے دور کرے یعنی منہ کو صاف کرے۔ دوسرے نمازی کو ایذا پہنچانی حرام ہے، دوسرا نمازی نہ بھی ہو تو بھی بدبو سے ملائکہ کو ایذا پہنچتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس چیز سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں فرشتے بھی اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ صحیح مسلم صفحہ نمبر 282۔ برادران اسلام،
نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجدوں میں بدبودار چیزیں لے جانے سے بھی منع کیا ہے۔ اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، لہذا ان کو طیب طاہر رکھیں اور ان کو خوشبودار رکھیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے منہ بھی خوشبودار رکھیں تاکہ مسجدوں میں منہ کی بدبو بھی نہ جائے، اور پھر بالخصوص مسجد کے در و دیوار کو بھی خوشبودار رکھیے، کیونکہ رب اور رسول کی رضا اسی میں ہے کہ مسجدیں خوشبودار رکھی جائیں۔